لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زین العابدین علوی، اپنے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس سیریز میں ہمارے مستقل جو مہمان ہیں، ہماری جماعت کے معروف عالم دین، مذہبی اسکالر، شیخ الحدیث محترم قاری شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ۔ یہ سیریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو شروع کی گئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم منفرد موضوعات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہر شعبہ ہے زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیریز میں جو ہم پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریبوں کی فلاح و بہبود۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے گیسٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کو اپنا وقت عنایت کیا۔ شیخ ہمیں یہ بتائیے کہ شریعت اسلامیہ میں غریب کون ہوتا ہے اور غربت سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ غریب سے کیا مراد ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ایک آیت اس سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مالک نے فرمایا ہے کہ دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے زندگی گزارنے کے وسائل خود تقسیم کیے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کے بعض پہ درجے بلند کیے ہیں، بعض کے نیچے رکھے بعض کے اوپر۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ سب ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ بالکل۔ تو اللہ مالک الملک نے ایک دوسرے مقام پہ خوشحالی اور بدحالی کے حوالے سے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں اور ہم نہ دے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو غریب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں یہ چونکہ ہماری اردو میں غریب کہا جاتا ہے، اور عربی میں ایسے لوگوں کو، معاشرے کے ایسے افراد کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اور اس میں کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل یعنی اس میں اصطلاح میں فرق ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بالکل ہی زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل نہ ہوں، اور یہ فقار سے ہے، فقار الظہر، یعنی گویا اس کی غربت نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اور مسکین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کماتا بھی ہے، اس کے پاس آمدنی تو ہے، لیکن اس کی جو جائز اور بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کی آمدنی سے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو بہرحال دونوں یہ جو طبقے ہیں یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کے اور ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ اور اس میں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہر دور میں تقریباً ایسا رہا ہے کہ بعض معاشرے کے بعض افراد کو کہیں کبھی زیادہ اور کہیں کم مانگنے کی ایک عادت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح، اور اسی کو وہ ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ مسکین ہے، وہ اپنے آپ کو مسکین اور فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایسے افراد کے بارے میں جو مانگنے کو اپنی زندگی کا پیشہ بناتے ہیں اور معاش کا، تو فرمایا وہ مسکین نہیں ہے جو گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہیں سے اس کو ایک کھجور ملی ہے، کہیں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل گیا، کہیں سے دینار روپے مل گئے، اور اس طرح وہ پورا دن وہ گزارتے ہیں۔ تو یہ گویا وہ ہیں جو جس طرح کہ ایک مزدور یا ایک محنتی وہ معاشرے میں مزدوری کر رہا ہے، جائز محنت کر رہا ہے، اور یہ بڑے آسان طریقے سے مال اکٹھا کر رہا ہے۔ تو عام لوگ
ایسے افراد کو مسکین سمجھ کے اور مستحق سمجھ کے دیتے ہیں، اکثر جس طرح اشاروں پہ اور یہ جو ہے نا ہوٹلز کے باہر، بلکہ یہ ایک مافیا ہے جس کی وجہ سے یعنی ایک معاشرے کی بدنامی بھی ہے، اور جو اصل مستحق لوگ ہیں لوگ پھر ان سے توجہ ان کی ہٹ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دینا تھا ہم نے دے دی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اصل مسکینوں اور غریبوں کا جو حق ہے، ان کی ہمدردی ہے، وہ ضرور جو ہے اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ تو پھر اس طرح عام آدمی وہ کس طرح پہچانے گا کہ سفید پوش کون ہے، مستحق کون ہے؟ ظاہر ہے عام آدمی کے لیے سہولت یہی ہے کہ وہ ڈرائیو کر رہا ہے، راستے میں کسی مانگنے والے نے مانگا، اس نے اس کو دیا تو اس نے سمجھا کہ میں نے صدقہ کر دیا، تو وہ کس طرح صحیح مستحق افراد تک اپنا صدقہ پہنچائے؟ اصل جو مستحق ہیں ان کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین تو وہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، حتیٰ کہ گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، یا بچے ہیں وہ پڑھنے سے قاصر ہیں، ان کو پڑھانے سے وہ قاصر ہیں، تو یعنی اس طرح کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں اس کے پاس، اور اس کی زندگی گویا رکی ہوئی ہے اور مشکل میں ہے، لیکن لوگوں کو وہ نہیں بتاتا کہ لوگ اس کے بارے میں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ مستحق انسان ہے، تو گویا یوں سمجھیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اور قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ البقرہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، کہ یہ تمہارے صدقے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، یہ اس کے اصل حقدار وہ فقیر ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی جو اللہ کے لیے وقف جنہوں نے اپنے آپ کو کر لیا، اور آگے فرمایا وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی روزگار وغیرہ نہیں تلاش کر سکتے کیونکہ وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اور عام جو ناواقف ہے ان کی حالت سے وہ ان کو غنی سمجھتا ہے، کیوں؟ سوال سے بچنے کی وجہ سے، کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، تعرفہم بسیماہم، اور آپ ان کو ان کی شکل سے اور ان کی حیث سے پہچان سکتے ہیں، اگر آپ پہچاننا چاہیں تو آپ ان کی ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے ان کو کہ زین صاحب کہ جب ایک انسان یہ ٹھان لے کہ میں نے مستحق آدمی کو دینا ہے تو مستحق اس کو مل سکتے ہیں اپنے گرد و پیش۔ غربت تو آج بہت زیادہ ہے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اور اسی طرح جہاں وہ کام کرتا ہے دوستوں احباب میں، دوسروں کے ذریعے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی دور میں غریب پروری کس طرح کی، خیر خواہی اور ہمدردی کس طرح کی؟ اس سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی جو ہے وہ ملے گی ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے رحمت للعالمین بنا دیا، آپ رؤوف الرحیم تھے سراپا، اور یہ جو اوصاف تھے یہ آپ کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت کے بعد جب آپ کے اوپر وحی آئی اور جو احکام آئے، یہ جو اوصاف ہوتے ہیں یہ انسانی فطرتی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن اس سے قبل آپ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے تو اپنی ان کی زندگی پہ غور فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اللہ نے اپنے احسانات اپنے محبوب کو جو ہے وہ یاد کروائے کہ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کے بہترین جگہ نہیں دی، ٹھکانہ نہیں دیا کہ آپ در بدر جو ہے وہ آپ کو ٹھوکریں نہیں کھانا پڑی، اور اسی طرح راہ حق کا متلاشی پایا تو آپ کو اللہ نے سیدھا راستہ صرف دکھائی نہیں دیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہادی بنا دیا، اور اسی طرح اس نے آپ کو عائل پایا یعنی تنگ دست، اور چونکہ آپ کے والد جب فوت ہوئے تو کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے، فاغنیٰ، تو اللہ نے آپ کو غنی کیا، مال و ثروت سے نوازا، تو اس میں آپ کی محنت شامل تھی، ظاہری جو اسباب تھے، دینے والے اللہ کی ذات تھی، لیکن اللہ نے آپ کو اس راستے پہ لگایا کہ آپ جب تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچے تو آپ سب سے پہلے تو خود یعنی سوال سے بچنے کے لیے مزدوری کیا کرتے تھے، رئیسوں کی بکریاں جو ہیں وہ اجرت پہ چرایا کرتے تھے، یعنی آپ سوال آپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جو قریش کا تجارتی پیشہ تھا وہ اپنایا،
اور پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اور یہ جو 15 سال گزرے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی میں، تو اس میں آپ غریب پروری کا اندازہ یوں لگائیں کہ خاص طور پہ اپنے یعنی رشتہ داروں کو، انسانوں کو ترجیح کس طرح دینی چاہیے، اس میں یہ بھی سبق ہے کہ مکہ میں قحط پڑا، اور اس طرح لوگوں کی حالت بہت جو ہے نا وہ گر گئی، ڈاؤن ہو گئی، رہن ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، چونکہ وہ بھی اہل و عیال والے تھے اور خود ادھیڑ عمر تھے اور ان کے لیے یعنی گویا کفالت مشکل تھی، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا۔ وہ بھی خوشحال تھے کہ میرے چچا اور آپ کے بھائی جناب ابو طالب، ان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تنگی ہے، تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ان کا ایک بیٹا میں اپنی کفالت میں لے لوں اور ایک بیٹا آپ اپنے کفالت میں لے لیں۔ تو حضرت عباس نے اس کو بہت اچھا یعنی پسند کیا اس تجویز کو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بچپن سے ہی اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ یہ غریب پروری کی زبردست مثال ہے۔ اس طرح حضرت عباس نے دوسرے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جو جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے، تو ان کو اپنی کفالت میں لیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کی ان ساری باتوں سے، ان اوصاف سے اچھے طریقے سے واقف تھیں، تو جب آپ پہ پہلی وحی آئی، اور چونکہ یہ پہلی وحی آپ کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا، تو جب آپ گھر آئے اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، تو آپ نے آتی فرمایا کہ مجھے آرام کرنے دو، میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ آپ جب آرام کر کے اور جب آپ کی طبیعت سنبھلی، جب بیدار ہوئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو ساری صورتحال بتائی، اور پھر یہ بھی کہا کہ خشیت علی نفسی، اپنے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر ہزاروں اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، انہوں نے فوراً یہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں کہ آپ اپنے بارے میں ڈریں کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور آپ جو ہے کو پرسان حال نہ ہو، اللہ آپ کو اس کیفیت میں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، یہ ہے وہ غریب پروری، آپ دوسروں کے بوجھ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ کتنے بوجھ آپ نے لیے ہوں گے؟ بے شک۔ وتکسب المعدوم، یہ دیکھیں ساری دوسروں کے لیے زندگی، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو کما کما کے آپ دیتے ہیں۔ وتقر الضیف، مہمان آئے تو ان کی میزبانی کرتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی آ جائے، تو یہ وہ اوصاف تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرتی اوصاف تھے، قبل از نبوت بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ سبحان اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ شیخ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، تو مدنی دور میں آپ نے کس طرح غرباء کی اور مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ تاریخ انسانی میں یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ ایک بالکل منفرد واقعہ ہے، اور پھر اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، ایسی حکمت عملی شاید ہی تاریخ میں ایسی مثال پہلے ہوئی ہو یا بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بخوبی احساس تھا کہ کثیر تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ مکہ سے بھی اور ارد گرد کے علاقے سے بھی، کیونکہ ہجرت واجب تھی اس وقت، ہجرت ضروری تھی، جب اللہ کے نبی مدینہ آ گئے تو یہ دار الہجرہ بن گیا، اور یہ مکہ تک ہجرت فرض رہی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب ہجرت واجب نہیں رہی، اب جہاں بھی ہیں لوگ رہیں۔ تو مدینہ منورہ میں یہ نہیں کوئی ایک دفعہ انسانوں کا ایک ہجوم آیا، مسلسل آتا رہا۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ ایک مکہ مکرمہ سے لوگ کثیر تعداد میں آئے تھے، اور مدینہ بھی کوئی اتنی وسیع بڑا شہر نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سب سے پہلے یہ تھی کہ آپ نے مکہ اور مدینہ کے مسلمان جو بھائی تھے ان میں آپ مواخات قائم کروائی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو بھائی بنایا،
گویا ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اور یہ مواخات ایسی تھی، ایسی گہری مواخات تھی کہ وہ ایک دوسرے کو خونی بھائیوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، مہاجر انصار سے اور انصار مہاجر سے. یہ کوئی یک طرفہ نہیں تھی محبت، دونوں کو ایک دوسرے کا اتنا احساس تھا، حتیٰ کہ میراث کے حکام کے نزول سے پہلے یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے. ایک فوت ہوتا دوسرا اس کا وارث ہوتا. یہ ایسے بھائی تھے. اور یہ ان کو یعنی اتنا احساس تھا انصار مدینہ کو کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہاں تک کہا کہ ہمارا یہ گھر ہے، آدھا جو حصہ آپ لینا چاہیں وہ لے لیں. حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو آپ وہ کہنے لگے کہ میں جس بیوی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں. یہاں تک یہ میری زمین ہے، جو حصہ آپ چاہتے ہیں لے لیں. تو سب سے پہلے اقدام تو آپ نے یہ کیا کہ ان میں مواخات قائم کرائی اور اس طرح ان کو وہاں جو ہے وہ جگہ ملی. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ وہ بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا ہو، بلکہ لوگوں کو کمانے کی ترغیب دی. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم چونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں اب ہم نے انہی کے اوپر رہنا ہے. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہے. تو ان کو نبی علیہ السلام نے جس انصاری صحابی کا بھائی بنایا، انہوں نے یہی ان کو پیشکش کی. تو انہوں نے آگے سے بہت تشکر کے کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں اور اہل و عیال میں برکت ڈالے. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کہاں ہے، کاروبار کہاں ہوتا ہے. تو وہ خالی ہاتھ وہاں گئے. وہاں پہلے مزدوری کی اور اجرت پہ کچھ پیسے ملے، پھر ان سے آپ نے لین دین کیا، کوئی چیز لی اور بیچی. اس طرح کچھ دن، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی نظروں سے بھی وہ اوجھل رہے، اور اس طرح وہ محنت کرتے رہے. اور کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ نشان دیکھے خوشبو کے. تو کہا کہ عبد الرحمن یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے شادی کی ہے. تو پوچھا کہ حق مہر کیا؟ تو فرمایا کہ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا جو حق مہر دیا میں نے. اور تو آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی میں برکت فرمائے. دوسرا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جیسے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے. کہا کوئی استعمال کی چیز بھی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے ایک پیالہ ہے، ایک کٹورا ہے. تو وہ پینے کا پیالہ آپ نے فرمایا وہ لے کے آؤ. وہ لے آئے. تو آپ نے فرمایا یہ پیالہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں لینے کو تیار ہوں، 1 درہم میں. تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ قیمت کوئی؟ تو ایک دوسری صحابی کہنے لگے میں یہ 2 درہم میں لے رہا ہوں. فرمایا لاؤ 2 درہم. 2 درہم لیے اور وہ پیالہ انہوں نے خرید لیا. وہ درہم ان کو دیے، کہا 1 درہم کے اپنے گھر کی ضروریات جو بنیادی کھانے پینے کے ہیں وہ لے کے جاؤ، اور 1 درہم کا کلاڑی اور دستہ لے کے آؤ. وہ لے کے آئے، ترغیب دی. تو پھر جب وہ لے کے آئے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھوکا اور فرمایا یہ کلاڑی لو اور ایک رسی لو اور جنگل چلے جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچو، اور مجھے اتنے دن تک نظر نہ آنا، مجھے اتنے دنوں کے بعد ملنا. تو جب وہ کچھ دنوں کے بعد ملے تو الحمدللہ وہ ایک خوشحال انسان میں تبدیل ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے تھے. تو اسی طرح پھر آپ نے لوگوں کو عام جو ہے وہ ترغیب بھی دی. قرآن میں کثرت سے ترغیب کی آیات ہیں، اور یہ وہ انصار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود بھوکے رہیں تو بھوکے رہ کے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں معاشرے کے اندر نا بے روزگاری کے اوپر، غربت کے اوپر جو ہے نا وہ فی الفور جو ہے نا وہ قابو پایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کا باقاعدہ حکم نازل ہوا، اور جب یہ جہاد کے راستے کھلے تو اس کی وجہ سے ایک تو دین اسلام پھیلا، دوسرا مال غنیمت اس امت کے لیے اللہ نے حلال کیا. تو مختلف جو قبائل تھے یہودیوں کے، جیسے بنو نذیر سب سے پہلے، بنو قینقاع، وہ اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے مدینہ سے وہ اس کو نکالا گیا. تو ان کی جو زمینیں تھیں وہ چونکہ مال فہ تھیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے ان میں آپ تصرف کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنے مستحق جو ہے وہ اہل و عیال کو بھی دیا، اور پھر جو ہے نا ایسے فقیر مہاجرین کو بھی ان میں یہ مال تقسیم کیے. تو اس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل سے مدینہ منورہ دن بدن وہ ایک خوشحال جو ہے معاشرہ بنتا چلا گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں، ان کو بڑی قربانیاں دینا پڑی. خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی
نہ آپ نے اور نہ آپ کے ازواج مطہرات نے اپنے گھر میں راشن جمع ہونے دیا. حالانکہ اللہ کے نبی سال بھر کا راشن سب ازواج مطہرات کو دیتے تھے، لیکن وہ اتنی کثرت سے کھانا کھلاتی تھیں غریبوں اور مسکینوں کو کہ وہ سرمایہ ختم ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی مہمان آتا تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر پیغام بھیجتے، تو وہاں سے یہی جواب ملتا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزرتے تھے، چاند نکل آتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. تو ان کے بھانجے نے پوچھا پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہا یہی کچھ کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا. اللہ اکبر. آپ نے یہ جو اس سوال کے جواب میں مواخات مدینہ کے حوالے سے ایمان افروز چند واقعات بیان کیے ہیں، وہ بہت ہی ایمان افروز بھی ہیں اور جذبات دلانے والے ہیں. یعنی یہ ان واقعات سے ہمیں یعنی سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے معاشرے کے افراد کی تربیت کی اور عملی اقدامات کیے اس سلسلے میں. اس میں آپ کو ایک یعنی تھوڑی سی بات یہ کرتے چلیں کہ جب الحمدللہ ہمارا یہ ملک بھی معرض وجود میں ہے، چونکہ یہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر تھا، اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی. تو یہاں بھی جب ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے آئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ اسلامی اخوت ہے. قرآن تو اس کی دعوت اب بھی دے رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہم نے اس درس کو، اس سبق کو بھلا دیا اور ہمارے اندر شح پیدا ہو گئی، حرص اور لالچ زیادہ خود غرضی آ گئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات سے غریبوں کی فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے؟ یعنی انہیں اس چیز کی عادت بھی نہ پڑے اور وہ سٹینڈ بھی ہو جائیں اپنے کام میں. جی دیکھیں جی، اللہ مالک الملک نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے نا، 28% اپنے مال میں سے خوشحال جو صاحب نصاب ہوں، اگر دیانتداری کے ساتھ ایک علاقے کے جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور پھر اسی علاقے کے فقیروں پہ تقسیم کی جائے. اگر جو یعنی نظام ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے وہ غنی لوگوں سے لی جائے اور فقیروں کو دی جائے. یہی یعنی فلسفہ اسلام کا کہ انہی فقیروں کو سب سے پہلے. تو اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً وہاں غریب آپ کو کوئی نہیں ملے گا 1 سال کے اندر. اور ان کو زکوٰۃ اس طرح نہیں دی جانی چاہیے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ جیسے ایک تھیلا تقسیم کر رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں، بلکہ ایک اس طریقے سے کہ جو مستحق ہے وہ اصل میں کیا کام کر سکتا ہے، اس کا وہ کون سا پیشہ اپنا سکتا ہے، وہ کس چیز کو اپنا ذریعہ آمدنی بنا سکتا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ اتنی مالی معاونت کی جائے. وہ اگلے سال زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا. صحیح، درست. کثرت سے جو صدقات ہیں یہ بھی غربت کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آج کل یہ چیز چونکہ منظم شکل میں نہیں رہی اور منفرد، آپ کے ذہن میں جب ایک چیز آتی ہے کہ دینا ہے تو آپ دے دیتے ہیں، چاہے ایک آدمی وہ اتنا اس کے جو ہے وہ روابط ہوں کہ ایک ہی آدمی بہت سارے لوگوں سے لے جائے. تو اس طرح پھر جو کئی لوگ جو ہیں غریب ہیں ان کی اختلافی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مزدوروں کے بھی کوئی حقوق مقرر کیے ہوں گے، اس حوالے سے یعنی کیا تعلیمات ہیں آپ کی؟ مزدوروں کے بہت حقوق ہیں جی. مزدوری کرنا یہ تو یوں سمجھیں کہ بہت ہی قابل عزت اللہ کے ہاں کام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت سے بڑھ کر پاکیزہ چیز کوئی نہیں کھاتا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی داؤد بھی اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتے تھے. تو غریبوں کے حقوق کا خیال یہ رکھنا چاہیے نمبر 1 کہ ان کے اوپر ان کے بس سے زیادہ، ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جتنا کوئی کام کر سکتا ہے اتنا، اور پھر جو اس کی جائز مزدوری ہے اس کو اس کے کام کے بعد یہ نہیں ہے کہ بہانوں سے اس کی مزدوری جو ہے نا وہ روکی جائے. یہ اتنا سنگین جرم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کی طرف سے میں مدعی بنوں گا، ان کی طرف سے میں مدعی بنوں گا. اور مدعا علیہ کون ہوگا؟ وہ ظالم انسان. ان میں سے فرمایا ایک وہ انسان بھی ہے جو کسی کو اپنے کسی کام کے لیے مزدوری پہ رکھتا ہے، اس سے پورا کام لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری اس کو پوری نہیں دیتا.
تو اس طرح آپ دیکھیں تو معاشرے میں ظلم کتنا زیادہ جی ہے کہ لوگوں کو پورا دن کاموں پہ لگائے رکھتے ہیں، شام کو آپ کو اتنا دیں گے اور شام کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا دے کے ان کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین ظلم بھی ہے، اور دوسری طرف یوں سمجھے کہ کمینگی کی بھی انتہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری تو ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، یعنی جلدی ان کو ادا کرو، یہ تمہارے اوپر ان کا حق ہے کہ اس نے تمہارا کام کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کوشش یہ کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کی ہمت سے زیادہ تم نے ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہے تو پھر ان کی مدد بھی کرو، ساتھ ان کی خود مدد کرو یا کسی اور کو معاون کو ساتھ لگا دو، یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے شیخ، یہ بتائیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے مسلم معاشرے کو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، ان کے شکر کا اظہار یہ بھی ہے کہ جب اللہ مالک نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے اور میرا یہ حق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، بے شک، تو پھر مجھے اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ قارون کا واقعہ ہے سورہ قصص کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بڑے خزانے دیے تھے، اتنے خزانے کہ جو اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں وہ ایک جماعت طاقتور وہ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، تو وہ خزانے کتنے ہوں گے جس میں، وہ صندوق کتنے بڑے ہوں گے جہاں اس کے خزانے پڑے۔ بالکل۔ تو چونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے فتنے کا باعث بن گیا، تکبر، غرور اور ظلم، دھونس، دھاندلی، یہ ساری چیزیں جو ایک مال کا اللہ معاف فرمائے بطور فتنہ کے یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس کے اندر آ گئیں۔ تو سمجھانے والوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ جو کچھ نعمتیں دی ہیں ان کے ذریعے اپنی آخرت کا گھر بناؤ، جنت خریدو اللہ سے، اور زمین میں فساد نہ کرو، اس کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اپنے مال کو، جس طرح ہمارے ہاں بھی اکثر اب یہ چیز ہے کہ مالدار لوگ یہ مال کو فساد کا ذریعہ بناتے ہیں، ظلم و زیادتی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اس طرح اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر احسان کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور پھر یہ ایمان اور یقین بھی کہ اگر میں اللہ کی راہ میں ایک دوں گا تو اللہ مجھے اس کے بدلے میں 10 دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا مال جا رہا ہے، بلکہ ایک تو یہ میرا مال قیامت کے لیے بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت فرمائیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک انسان جنگل میں یعنی سفر میں گزر رہا تھا، جنگل سے کسی کام کے لیے ایک منزل کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ پہ جا کے برسو۔ اس کو بالکل نام یاد یعنی واضح سمجھ آیا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور وہ بڑا حیران بھی ہوا۔ تو اس نے اس کی تجسس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا سفر بھول گیا۔ اس نے کہا پہلے میں یہ معاملہ دیکھتا ہوں یہ کیا ہے، تو وہ بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ اس نے اپنی سمت بدل لی، بادلوں کے ساتھ چلتا رہا، آگے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ نالی ہے، وہاں بادل خوب برسے اور وہ پانی وہاں جمع ہو کے اس نالی کے ذریعے آگے گزرتا گیا، وہ اس نالی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہ اندر ایک باغ کے اندر جا رہی تھی، جب وہ باغ کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بندے نے کلہاڑ، وہ جو دستی ہو جس سے وہ زمین کو کھودتے ہیں، کئی ہاں جی، تو وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی کہ وہ پہلے سے وہ نالیوں کو درست کر رہا تھا۔ تو اس نے جاتے ہی سلام کر کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ ضرور بتاؤں گا، پہلے بتاؤ۔ نام جب بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ بادل اللہ کے حکم سے برسے ہیں اور تیرے باغ کے لیے برسے ہیں، باقی نہیں کہیں برسے، تو تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ اللہ ہی نے تیرے سامنے ظاہر کیا ہے تو شاید میری یہ بات تیرے لیے سبق آموز ہو جائے، بن جائے۔ اور دیکھیں کہ وہی بات اب ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اس نے کہا کہ اگر تم پوچھتے ہی ہو تو یہ جو باغ کی پیداوار ہے نا، یہ پھل ہے، تو اس میں نے اپنے رب سے ایک معاملہ کیا ہوا ہے کہ یہ جب اس کے پھل پکتے ہیں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے محتاجوں کے لیے، میرے نظر میں جتنے بھی محتاج ہوتے ہیں میں ان میں وہ تقسیم کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ وہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔
تو اس نے کہا یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے باغ کو ہرا بھرا رکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دے کے تو ہمارے مال میں کمی آئے گی، حقیقت میں روک کے ہم اپنے مال کو جو ہے وہ خسارے والا بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں بے برکتی بھی ہوتی ہے اور اس سے ہزاروں مسائل ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم دیں گے تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹاتا ہے، ایک گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ روز قیامت ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے، جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، تو صدقے کی برکت سے انسان اللہ کے عرش کے سائے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں جی ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو مال کو روکنا یہ تباہی اور بربادی ہے، اور مال کو خرچ کرنا یہ معاشرے میں ایک تو معاشرے والے خوشحال ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان کی اپنے جان مال میں برکت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آپ سے پروگرام میں گفتگو سن کے رہنمائی حاصل کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام دیکھا جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں غرباء کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے آپ نے بات سنی، صدقہ و خیرات کی اور زکوٰۃ کے نظام کی اہمیت کو جانا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہر طبقے کے لیے بہترین حل اور رہنما اصول موجود ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لقد كان لكم في رسول